مرزا قادیانی دنیا میں آیا تو اس نے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، اور اس کے لیے اس نے قرآن اور حدیث کو پیش کیا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اس آیت کو پیش کیا، سورہ صف کی آیت، اس آیت کو پیش کیا اور لوگوں کو بتایا قرآن میں کہ آخر زمانے میں ایک رسول آنے والا ہے، وہ جس کی پیشن گوئی دی گئی تھی وہ میں ہوں، لہذا تم مجھے فالو کرو. چنانچہ اس میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو قبول کیا. ان میں سے ایک بدبخت ہمارے جموں کا بھی رہنے والا تھا، حکیم نور الدین، اسی جموں کا رہنے والا تھا، جو اس کا حکیم بھی تھا، اور ایک اور اس کا خلیفہ آ گیا تھا، وہ بھی اسی ریاست کا رہنے والا تھا. اور اس بدبخت نے ایک اور دعویٰ کر دیا. جو شہر خاص سری نگر کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں محلہ خانیار ہے، اور محلہ خانیار میں ایک مشہور زیارت ہے، ایک اس کے پیچھے چھوٹی سی زیارت ہے. اس جو مشہور زیارت کے پیچھے چھوٹی اور زیارت ہے، اس کے باہر لکھا ہے مقبرہ محمد یوسف. اس بدبخت نے قرآن کی آیت کو لے کر یہ کہا الی ربوۃ ذات قرار و مکین، سورہ مومن کی آیت کو لا کر کہا اللہ نے کہا تھا حضرت عیسیٰ پہاڑوں والے باغات والے خوبصورت جگہ پر نمودار اور ظاہر ہوں گے، نازل ہوں گے. اللہ نے اس کو کشمیر میں اتارا، کشمیر میں باغات دیے، کشمیر میں پہاڑ دیے، کشمیر میں ندیاں بھی، بہت ساری چیزیں ہیں، اور بہت سارے جموں کشمیر کے لوگ بھی بہک گئے. کھلم کھلا مرزا قادیانی کا کفر ہے. قرآن نے صراحتاً اعلان کر دیا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں. اور تقریباً 200 حدیثیں وہ ہے جو ختم نبوت کو ثابت کرتی ہیں، اور صراحت کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لیکن مرزا قادیانی بدبخت نے جب قرآن کی آیات کو کوٹ کیا، حدیثوں کو پیش کیا اور ان کی غلط تفسیر اور تشریح کی، تو سادہ لو مسلمان، سادہ لو عوام ان کی باتوں میں آ کر مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ، مرزا قادیانی پر کروڑوں لعنتیں ہوں، اور مرزا قادیانی کی قبر پر کروڑوں لعنتیں ہوں. اس بدبخت کی بات کو بہت سارے مسلمانوں نے تب بھی فالو کیا، آج بھی فالو کر رہے ہیں. صراحتاً وضاحتاً قرآن حدیث ان کے سامنے پیش کی جائے، پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں نہیں مرزا قادیانی مسیح موعود ہے. یہ وہ لعنتی فرقہ ہے، یہ وہ زندیق فرقہ ہے، یہ وہ خبیث فرقہ ہے، یہ وہ سب سے کائنات کا بدترین فرقہ ہے، جس فرقے کی بدترینیت اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اس وقت کے گمراہ فرقوں میں سے کوئی بھی نہیں، یعنی وہ جو کافر ہے. ایک کافر کے ہاتھ کا مسلمان کھا سکتا ہے، لیکن مرزا قادیانی کے فالوور اور مرزا قادیانی کو مسیح یا نبی یا مجدد ماننے والے کے ہاتھ سے کھانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. قادیانیوں کے ہوٹل پر رات گزارنا مسلمان کے لیے جائز نہیں، قادیانی کے ہوٹل پر کھانا کھانا مسلمان کو جائز نہیں، قادیانی کے یہاں رشتہ کرنا مسلمان کو جائز نہیں، قادیانی سے مسافہ کرنا مسلمان کو جائز نہیں، قادیانی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ جائز نہیں بلکہ کفر ہے. قادیانی کی پارٹی میں شریک ہونا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. بہت سارے مسلمان بحث کرتے آگے سے ناس تک کیا گو تم تشتتی قرآن اسمانم اس تشتتی قرآن اسمانم تم تشتمسی خدا اسمانم اس تشتمسی خدا اسمانم تم تشتتی کعبہ اسمانم اس تشتتی کعبہ اسمانم. دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. ان بدبختوں سے کہو یہ حج کے فارم پر لکھے ہم مرزا قادیانی کو مہدی مانتے ہیں، ہم مرزا قادیانی کو مسیح مانتے ہیں، پھر فارم بھرے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی حکومت ان کو الاؤ کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے. بدبختو، تمہیں تو دنیا میں خانہ کعبہ کا راستہ تمہارے لیے روک دیا گیا ہے اور تم یہ کہتے ہو ہم صحیح ہیں. یہ غلط ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنا. نادان مسلمان کہتے ہیں دبنہاس قرآن حدیث اسلام نرمی کی بات کرتا ہے، نرمی کی دعوت دیتا ہے، بھائی چارے کی بات کرتا ہے. ہاں اور نادان مسلمان قرآن بھائی چارے کی بات کرتا ہے لیکن ان زندیقوں کے ساتھ نہیں. قرآن واعتصموا بحبل اللہ کہتا ہے لیکن ان زندیقوں کے لیے نہیں. قرآن آپس میں میل ملاپ کی بات کہتا ہے لیکن ان خبیثوں کے لیے نہیں. کافر کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہو، کافر کے ساتھ ضرورت کے وقت میں ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھا سکتے ہو، لیکن قادیانی کے ساتھ نہیں کھا سکتے ہو. کنڈیشن کے ساتھ کھا سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، ہوٹل میں جا سکتے ہو. اگر اس نے دال پکائی ہے اس دال کو اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی کھا سکتے ہو، لیکن اس زندیق نے، اس خبیث نے، اس مرتد نے اگر مسلمان ذابح کے یہاں سے، مسلمان کسائی کے یہاں سے گوشت لایا ہو اور پکایا ہو تب بھی نہیں کھا سکتے. فرق ہے دونوں کے اندر. لیکن سادہ لوگ مسلمان جب اس طرح کی بات سنتے ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. دبنا گچتی ونن گچتی ونن. یہ ہے وہ جماعتیں کہ جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی.
ताजा मिसाल देखो, ताजा मिसाल बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। कल एक नालायक इंसान उठकर ऐलान करता है कुरान करीम के अंदर 26 आयतें वो है जिनको कुरान से रिमूव करना चाहिए। ये कल की बात है। और कोर्ट में जाकर पिटीशन दायर करता है कि कुरान से 26 आयतों को रिमूव कर लो। और नादानी की इंतहा देखो, बेवकूफी की इंतहा देखो। कलवराई मंशी ने कल मिलन किया था बगैर दिमाग के, जिसको कहते हैं हम कानून दान है। वो कानून दान कहता है खुल्लम खुल्ला हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। और बकू और बेवकूफ, कुरान किस चीज का नाम है? कुरान एक मजहब की बुनियाद है, कुरान इस्लाम की बुनियाद है। अलायात बिल्लाह, कुरान को हटा दो इस्लाम तो रहेगा ही नहीं। हम तो कुरान के फॉलोवर है, और कुरान की एक आयत के नहीं, कुरान की एक सूरत के नहीं, कुरान के एक पारे के नहीं, कुरान की एक आयत के नहीं, बल्कि हम कुरान के एक एक नुक्ते पर ईमान रखते हैं, एक एक हर्फ पर अकीदा रखते हैं। ये कुरान का एक एक हर्फ हक है, कुरान का एक एक नुक्ता ये हक है, कुरान की जबर और ज़ेर ये हक है, कुरान की हर आयत हक है, पूरा कुरान हक। जो कुरान के एक नुक्ते के खिलाफ बोलेगा, हम ये समझते हैं वो इस दुनिया में रहने वाला एक पागल है, एक दीवाना है, एक बेवकूफ है, वो अक्लमंद भी नहीं हो सकता, चाहे कि वो किसी इंसान की रहबरी और क़यादत करने वाला हो। क्या आप लोग उसका साथ देते हैं या उसकी बात की मजम्मत करते हैं? मुसलमान, कुरान के एक एक हर्फ पर हमारा ईमान है। तुम तो क्या हो, ओ नादानो और बेवकूफो, तुमसे बड़े बड़े फलासफर आए जिनको कुरान ने कहा फइल्लम तफअलू वलन तफअलू। क्या ख्याल है? फइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिथली, एक सूरत लेकर आओ। तुम तो क्या हो, तुम्हें तो अपने मजहब का ज्ञान नहीं है, तुम हमारे मजहब का ज्ञान क्या दोगे? जो मुसलमान नाम रखकर कुरान के बारे में ऐसी बात कहेगा, क्या ख्याल है तुम्हारा, वो मुसलमान है या दायरे इस्लाम से निकल गया है? मुफ्ती से मत पूछो, इमाम से मत पूछो, आप अपने ईमान से पूछो। जो आदमी कुरान के एक लफ्ज का इनकार करता है, आपका ईमान क्या कहता है? वो मुसलमान है या गया? वो तो दायरे इस्लाम से निकल गया। और जो 26 आयतों का इनकार करे, उसको अपने खाते में रखोगे या बाहर निकालोगे? दबन्हा सख्त बात गैस में करें, सख्त बात नहीं बोलनी चाहिए। वो कुरान के खिलाफ भूखे, वो कुरान के खिलाफ बकवास करे, हम ये भी ना कि कुरान हक है। सुनो, पूरी दुनिया के इंसानों सुनो, कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर वन्नास आखिरी सूरत तक एक एक लफ्ज हक है, एक एक आयत सच्ची है। वो मुनज़्ज़ल मिनस समा है, वो अबू बकर की इख्तिरा नहीं है, वो अली की बनावट नहीं है, वो उस्मान की सजावट नहीं है, वो कुरान का मुनज़्ज़ल मिनस समा वाली आयत है। हम उसके एक एक हर्फ पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, और कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना अपने लिए फख्र समझते हैं। लगता है वो अबू बकर का दुश्मन है, वो उमर का दुश्मन है, वो उस्मान का दुश्मन है, रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। हम ये समझते हैं, हमारा ये अकीदा है, मेरा ये ईमान है, अबू बकर इस कायनात में अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन आदमी है, सबसे आला आदमी है, सबसे तकवे वाला आदमी है, सबसे मजबूत ईमान वाला आदमी है। तमाम कायनात को छोड़कर, अंबिया को छोड़कर सबसे बेहतरीन इंसान इस धरती पर अगर कोई गुजरा है, वो अबू बकर गुजरा है। और वो अबू बकर ने ज्यादती की। हम और मुसलमानों सुनो, तुम्हारे नबी ने कहा है, मौलवी कहो उसको निकाल दो, मुफ्ती कहो उसको परे फेंक दो। तुम्हारे नबी ने कहा, तुम्हारे नबी की जुबानी मुबारक से निकले हुए अल्फाज एक एक लफ्ज सच्चा है। वो नबी ये कहता है लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होता। और जानते हो उस्मान कौन है? उस्मान वो है जिसके निकाह में यके बाद दो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां आई हैं, जिनके बारे में आपने कहा ज़ुन्नूरैन। और आपने फरमाया अगर मेरी और बेटियां होती, एक एक करके मरती जाती, मैं एक एक करके हर बेटी को उस्मान के निकाह में देकर चलता। और उस्मान वो है जो कुरान पढ़ते पढ़ते जब खून गिरा, किसी का खून गिरता है जमीन पर, किसी का खून गिरता है पत्थर पर, किसी का खून गिरता है गाड़ी पर, किसी का खून गिरता है दरख्त पर, किसी का खून गिरता है पानी पर, उस्मान वो अल्लाह का नेक बंदा है जिसका खून गिरा था अल्लाह के कुरान पर। उन सहाबा के बारे में हमारा ये अकीदा भी है। अकीदा एक बुनियादी चीज हमारे लिए। अगर अमाल कितने ज्यादा होंगे, अकीदा अगर नहीं होगा सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। अकीदा दुरुस्त होगा, अमाल में कमी होगी, पिट पिटाकर जन्नत में चले जाएंगे। सहाबा के बारे में हमारा अकीदा है अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, आदिल थे। अगर कहीं इज्तिहादी खता हुई होगी उन्हें फौरन तौबा की। लेकिन ये तीन सहाबा और इनके साथ और 7 सहाबा जिनके बारे में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं कई मर्तबा जन्नत की बशारत दी, जिनको कहा जाता है अशरा मुबश्शरा, 10 वो सहाबा जिनकी जन्नत की बशारत खुद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, इन 4 सहाबा को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان لوگوں کی باتوں کو قووها بالنواجذ، ان کی باتوں کو ان دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا. اور ابو بکر وہ ابو بکر ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر میں نے سب کا حق ادا کیا سوائے تمہارے، میں تمہارا حق ادا نہ کر سکا. کیا وہ ابو بکر قرآن کے اندر خیانت کریں گے؟ کیا وہ عمر قرآن کے اندر خیانت کریں گے؟ کیا وہ عثمان قرآن کے اندر خیانت کریں گے؟ لیکن اس طرح کے لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے، چل رہے ہیں. اسلام پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ ایک نہیں ہزاروں اپلیکیشن دیتا رہے، اسلام پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن بعض سادہ لوگ مسلمان جن کو قرآن اور حدیث کا مکمل علم نہیں ہوتا ہے یا وہ علماء کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے، ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے. پھر کرنا کیا ہے؟ ہم اس دھوکے سے نکلیں گے کیسے؟ پہلی گزارش یہ ہے کہ وہ نیٹ کے مولوی، وہ نیٹ کے مفتی، وہ یوٹیوب کے محدث اور فقیہ جن کو آپ براہ راست نہیں جانتے ہو، ان کی ہر بات کو فالو مت کرو. خاص طور پر جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ علماء جو بظاہر قرآن کہتے ہوں، حدیث پڑھ کے بولتے ہوں، تفسیر کہتے ہوں، سب کچھ بیان کرتے ہوں گے، لیکن ذاتی طور پر آپ ان کو نہیں جانتے ہو. اگر کوئی ڈاؤٹ فل بات وہ کریں گے، آپ ان کو ریجیکٹ کرو، ہم نہیں سنیں گے. اس لیے کہ ایسے دجال یوٹیوب میں بہت ہیں جو شکل میں صورت میں مسلمانوں کی طرح، حدیث میں یہود اور نصارہ کے اجل پھر رہے ہیں. پھر جو آپ کے قریب میں ہے، جن کی زندگی قول اور فعل آپ کو لگے قرآن اور حدیث سے ملتی جلتی ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہر بندہ دودھ کا دھلا ہوا ہوگا، بھول چوک ممکن ہے، لیکن جس کی زندگی آپ کے سامنے ہے، جس کا قول اور فعل آپ کے سامنے ہے. میں نہیں کہتا آپ اس مکتبہ فکر والے کو، اس مکتبہ فکر والے کو، اس مکتبہ فکر والے کو، ہر مکتبہ فکر والا کہتا میں حق ہوں باقی غلط ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کی زندگی سنت سے، شریعت سے، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، کردار میں کتنی قرآن اور حدیث سے جڑ رہی ہے، میں اس کو فالو کروں. پھر بھی یہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر کوشش کریں گے اور کسی ایک کو اپنا بڑا مان لیں گے، بڑا اس کو مانو جس کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، پھر اس سے پوچھ کر اگر آپ کو کسی کا بیان سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، ان سے پوچھ کر اس کو پڑھو بھی، سنو بھی، تو شاید ان فتنوں سے ہم بچ جائیں گے. ورنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تم کو کسی درخت کی آڑ میں بیٹھ کر اپنی زندگی گزارنی ہوگی، حتی یدرکک الموت، یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے. لیکن ابھی وہ حالات تو نہیں آئے ہیں، لیکن اس طرح کے فتنوں کا دور چل رہا ہے. اللہ پاک میری اور آپ کی ان تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے اور قرآن